بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأى الناس المنكر فلم ينكروه فيعمهم الله عقابه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، دنیا سے متعلق ہر انسان اس بات کو سمجھتا بھی ہے اور تسلیم بھی کرتا ہے کہ دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے. دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے. مکافات عمل جیسا کرو گے ویسا پھل گے، یہ مکافات عمل کا مطلب ہوا کہ ہم دنیا میں جیسا کریں گے ویسے ہی احوال اور ویسے ہی نتائج اور ویسی ہی چیزیں جو ہم نے کی ہیں ہمارے ساتھ یا پھر ہماری نسلوں کے ساتھ ضرور پیش آئی. یہ خداوندی ضابطہ ہے، عموماً ایسا ہو رہا ہے اور ایسا ہوتا آ رہا ہے. اسی لیے عربی میں ایک کہاوت ہے، کما تدین تدان. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی حدیث ہے، اور حدیث کی کتابوں میں جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہے اس میں یہ حدیث بھی لکھی وہ بھی ملتی ہے کہ کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا ہی تم کو اس کا بدلہ ملے گا. اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو بڑی اہمیت کے ساتھ اور بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، اور اتنی بڑی ذمہ داری اور اتنا بڑا فرض منصبی اللہ نے اس امت کو دیا ہے کہ اس سے پہلے والی کسی امت کو وہ ذمہ داری اور وہ فرض منصبی نہیں دی گئی. کیا ہے وہ فرض منصبی، وہ ذمہ داری، وہ عہدہ اور وہ منصب جو اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمایا ہے؟ خیر امت، کہ یہ امت خیر والی امت ہے، اور اس امت کی دو ذمہ داریاں ہیں اور ایک خصوصیت ہے. دو ذمہ داری یہ ہے، تأمرون بالمعروف، اچھائی کا، نیکی کا، بھلی باتوں کا حکم کرنا اس امت کی ذمہ داری ہے. اور دوسری ذمہ داری ہے وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، غلطیوں سے، برائیوں سے، غلط چیزوں سے،
غلط باتوں اور غلط کاموں سے دوسروں کو منع کرنا۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ نیکی کا حکم کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے خود بھی اس نیکی پر عامل ہونا، ہم خود بھی اس نیکی پر عمل کرنے والے رہیں، اور اپنے عمل کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے بھائیوں کو، اپنے ماتحتوں کو اور اپنی مسلم برادری کو ان باتوں کی طرف آنے کی دعوت دیں۔ اور تنہون عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ پہلے خود بھی اس برائی سے بچیں، اس غلط بات سے، اس منکر سے اور ناپسندیدہ عمل سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ یہ دو ذمہ داریاں اس امت کی ہیں، اور خصوصیت یہ ہے تؤمنون باللہ، یہ سب کچھ کرنے کے بعد ایمان اللہ پر رکھتے ہیں اور اس عمل کو بھی من جانب اللہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کے کام کے لیے منتخب فرما لیا، اللہ نے ہمیں اپنے دین کے کاز کے لیے چن لیا، ہماری اس میں کوئی بڑائی یا ہماری اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو شاید یہ عمل ہم بھی نہ کر پاتے۔ اسی بات کو حدیث مبارکہ کے اندر جو بتایا گیا ہے، اذا رأى الناس المنکر، جب لوگ کسی غلط بات کو ہوتا ہوا دیکھیں، جب لوگ کسی غلط بات کو، غلط کام کو، غلط عمل کو، غلط روش کو اور غلط رواج کو، غلط رسوم و رواج کو معاشرے میں جڑ پکڑتے ہوئے دیکھیں، فلم ينکروہ، اور اس سے منع نہ کریں، اس سے لوگوں کو باز آنے کی دعوت نہ دیں، اس سے لوگوں کو نہ روکیں کہ بھائی دیکھو یہ غلط بات ہے، یہ غلط عمل ہے، یہ غلط رواج ہے، یہ غلط چیز ہے، اس سے آپ اپنے آپ کو بچاؤ اور رک جاؤ اس کے کرنے سے۔ اگر ایسا نہ کریں لوگ، فَيَعُمُّهُمُ اللَّهُ عِقَابَهُ، اللہ ان ساروں پر اپنا عذاب مسلط فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں علاقے کی فلاں بستی میں جاؤ اور اس بستی میں جتنے مکان ہیں، جتنے گھر ہیں، ان ساروں کو اٹھاؤ اور الٹ دو، سارے مکانات کو اٹھاؤ اور الٹ دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ بارِ الہ، اس علاقے میں آپ کا ایک بندہ ایسا ہے جس نے لمحے بھر کے لیے بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، ایک بندہ آپ کا ایسا ہے جس نے لمحے بھر کے لیے بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، ہمیشہ عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں اور اچھی باتوں میں، اچھے کاموں میں اپنے آپ کو لگائے رکھتا ہے، کوئی غلط کام نہیں کرتا، کوئی غلط روش پر نہیں چلتا، بڑا نیک ہے، بڑا متقی بندہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا جی، ہمارا ایک بندہ ایسا بھی ہے؟ کہا ہاں، آپ کا ایک خاص بندہ ہے جو مستقل آپ کی یاد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ عذاب کا آغاز اسی کے گھر سے کرنا۔ اللہ نے فرمایا عذاب کا آغاز اسی کے گھر سے کرنا۔ بڑی عجیب بات، نیک بندہ ہے، لمحے بھر کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا،
ہمیشہ اللہ کی عبادت میں، ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی مرضیات میں اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے، لیکن اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ عذاب کا آغاز کرو تو اسی کے گھر سے شروعات کرنا۔ فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا، کہا بارے الہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر اس حکم کی مصلحت اور ایسا حکم دینے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، ہمیں بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہوگی، وہ نیک ہے، متقی ہے، اور پھر یہ کہا جا رہا کہ عذاب کا آغاز اس کے گھر سے کرو، تو تعجب تو ہمیں بھی ہو رہا ہے۔ اب یہ بات ہم سب کو یہ سر کے کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے۔ جو جواب اللہ رب العزت نے اس سوال پر دیا، فرمایا کہ اس علاقے میں میری اتنی نافرمانیاں ہوتی رہی، میرے حکموں کو ایسا توڑا جاتا رہا، اور میری نامرضیات پر لوگ کھل کر عمل کر رہے تھے، اور یہ ایک وہاں بیٹھا صرف اپنا کام کر رہا تھا، لوگوں کو ان منکرات سے منع نہیں کر رہا تھا، لوگوں کو ان غلطیوں سے، ان غلط باتوں سے، ان غلط کاموں سے، ان غلط رسوم و رواج سے نہیں روک رہا تھا۔ اس کا گناہ یہی ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اگر یہ روکتا تو شاید پوری قوم محفوظ رہتی۔ اس نے اپنے آپ کو خانے خدا کے اندر رکھا اور اپنی عبادت میں مصروف ہو کر پوری دنیا سے غافل رہا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، اور ہمیں کیسے موقع پر کس طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صرف اپنی ذات کے واسطے نہیں ہے، اپنی ذات سے اس عمل کو متعدی کرنا ہے کہ ہم خود بھی عامل بالمعروف ہوں تو عامل بالمعروف بھی ہوں، صرف حکم دینا نہیں، صرف بتا دینا نہیں، بلکہ عمل بھی کرنا، اور ناہی عن المنکر ہو تو پہلے اس منکر سے خود بھی بچیں اور پھر اس کے بعد دوسروں کو بھی روکیں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم اپنی زندگی اپنی جگہ پر بڑی اچھی گزار رہے ہیں، نمازی ہیں، متقی ہیں، حلال کھا رہے ہیں، حرام سے بچ رہے ہیں، بہت قابل مبارکباد ہیں آپ نمازی ہیں، قابل مبارکباد، آپ حاجی ہیں، قابل مبارکباد، آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، قابل مبارکباد، آپ ہر نیک عمل میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، قابل مبارکباد، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے اطراف اور اکناف میں، اپنے اڑوس پڑوس میں اگر کوئی منکر ہو رہا ہے، کوئی غلط کام ہو رہا ہے، تو ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس منکر پر روک لگانے کی فکر کریں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملسابیہ دور میں کون سنتا تھی؟ جب ہم یہ کام کے لیے دعوت دیں اور اس کام کو آگے بڑھانے کی بات کہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب کون سنتا ہے؟ لازم بات ہے کہ کوئی سنے یا نہ سنے، لیکن منکر پر روک لگانے کے 3 طریقے حدیث کے اندر بیان کیے گئے۔ منکر پر روک لگانے کے 3 طریقے حدیث کے اندر بیان کیے گئے۔ اذا رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جب تم کسی غلط کام کو، غلط بات کو، غلط چیز کو ہوتا ہوا دیکھو، فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے روکو، اپنے ہاتھ سے روکو کہ بھائی دیکھو یہ غلط ہے، ایسا مت کرو۔ ومن لم یستطع فبلسانہ، اور اگر تم اس بات پر قادر نہیں ہو کہ اس منکر کو ہاتھ سے روک سکو تو زبان سے روکو، کہ بھئی جا کر کے سمجھاؤ، زبانی فہمائش کرو، سمجھا بجھا کر کے اس بات کو ختم کروانے کی کوشش کرو کہ بھئی یہ کام غلط ہے، یہ کام مت کرو۔ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ
فبقلبی، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو اپنے دل سے برا سمجھو، اپنے دل سے برا سمجھو۔ اور اس کے بعد حدیث کا جملہ ہے وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ آپ ہاتھ سے نہیں روک سکے، زبان سے بھی نہیں روک سکے، تو دل سے برا سمجھنا، فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا بڑا ہی کمزور درجہ ہے، اس سے نیچے ایمان کا اور کوئی درجہ نہیں۔ اب آپ غور کر کے دیکھو کہ جتنے منکر اور جتنی غلط چیزیں اور جتنے غلط کام ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، کیا ہم اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی فکر کرتے ہیں؟ کیا زبان سے روکنے کی فکر کرتے ہیں؟ جی، یا دل سے کم از کم اس کو برا سمجھتے ہیں؟ اب تو نوبت بایجا رسید کے غلط بات کی اور منکر کی برائی اب دل سے بھی نکلتی جا رہی۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب کوئی قوم کسی کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا ہو، گانا بجانا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، اور ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو ان گانے بجانے کی چیزوں کو، ان آلات موسیقی کو اپنے پیروں تلے روندنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، یعنی ٹوٹلی ختم، یعنی ٹوٹلی ختم کرنا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کوئی دکان کی اوپننگ ہے، سب سے پہلا یہی شیطان آ رہا، اور اپن جا رہے بھی ماشاءاللہ، جا رہے بھی اسی میں، اسی گندگی میں جا کے مبارکبادی بھی دے رہے ہیں۔ خیر چلو اوپننگ کی بات دور میں ہے، اپنے گھروں کے اندر بھی مستقل چل رہا، ٹی وی میں دیکھ لو، موبائل میں دیکھ لو، یہ ساری چیزیں، اور ہم اس بات کو جانتے ہوئے کہ یہ منکر ہے، یہ غلط ہے، یہ خلاف شرع ہے، ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں روک رہے۔ بولے بیٹے وہاں بیٹھ کے دیکھ لو، پھرو نہ، بچوں کو موبائل دیکھ کے بول رہے ہیں بیٹے وہاں بیٹھ کے دیکھ لو، گھر میں پھرو نہ کو، ستاؤ نہ کو، اماں کو باوا کو ستاؤ نہ کو، جو دیکھنا ہے دیکھ لو، اپنی دنیا بھی برباد کرو، آخرت برباد کرنے کے واسطے تو ہم تمہارا سپورٹ کر ہی رہے ہیں، دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ گانا بجانا جو حرام عمل ہے ہم جانتے ہیں، لیکن نہ ہم زبان سے روکتے ہیں نہ ہاتھ سے روکتے ہیں۔ اب تو حد یہ ہو گئی کہ اس کو برا بھی نہیں سمجھا جا رہا۔ بولے مجھ صاحب جب تک ایسا نہیں کرے پبلک کو معلوم کیسا ہوگا، جب تک یہ دھوم تڑاکا نہیں کرے، یہ گانے بجانے نہیں لگائے، پبلک کو معلوم کیسا ہوگا؟ پبلک کو معلوم ہوگا آپ کی ایمانداری سے، پبلک کو معلوم ہوگا آپ کی دیانتداری سے، پبلک کو معلوم ہوگا آپ کے تجارت کے اس انداز اور طریقے سے جس انداز اور طریقے پر تجارت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، صحابہ کو تعلیم دی، اس سے آپ کا نام ہوگا، چاہے وہ علاقے میں ہو چاہے وہ پورے شہر کے اندر ہو۔ گانے بجانے سے پبلک یاد نہیں رکھتی۔ سود حرام ہے نہیں؟ حرام ہے نا؟ بعض لوگ جامع نظامیہ کے فتوے کی غلط تشریح کرتے ہوئے یہ بول رہے ہیں ہندوستان میں سود جائز ہے۔ جامع نظامیہ کے فتوے کی غلط تشریح، نظامیہ کے اکابرین نے جو فتویٰ دیا بالکل صحیح درست، لیکن اس کو اپنے فیور میں لینے کے واسطے غلط تشریح کر کے، نہیں وہ ہندوستان دارالحرب ہے لہذا یہاں پہ سود جائز ہے۔ کئی لوگ ہیں جو باضابطہ اپنی پوری پینشن لے جا کے بینکوں میں رکھے ہوئے، انٹرسٹ پہ پورا گھر چلتا،
ایک تو یہ چل رہا، یہ الگ چیز ہے، بے شمار مسلمان فائنانسر ایسے ہیں جو باضابطہ علاقوں میں، محلوں میں، گھر گھر جا کر قرضہ دیے تھے. روز ایک ڈائری آتی، وہ ڈائری میں روز جا کے لکھا لیتے. یہ دکاندار جتنے ہیں، یہ دکانہ جو نہیں چلتے نا مجھ صاحب، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے معلوم؟ سود پہ قرضہ لے کے دکان شروع کر دی. میں آغاز ہی نحوست سے کرا، آغاز ہی نحوست سے کرا. اب یہ ارے بھائی یہ اتنا بس نہیں ہوا، دوسرے سے لیں گے. اب یہ مسلمان اتنے زیادہ نہیں دیتے، مارواڑیوں سے لے لیں گے، بڑا سود پرسنٹیج زیادہ رہتا مگر دیتے وہ لوگ. تو جو نحوست سے اپنے کام کا آغاز کرا، اسی نحوست کو مستقل بڑھاتے جا رہا. اب پھر اس کے بعد وہ بھی نہیں چلا تو کوئی بابا کی، کوئی عامل کی چکر میں اس کے پیچھے بھاگ، اس کے پیچھے بھاگ. ان بولا وہاں اچھے ہے تھی، انہوں نے دعا پڑھ کے بول کے مارے تو پورا مسئلہ رائٹ. انہیں بولتا یہاں نہیں وہاں اچھا ہے، وہاں بھاگ. یہاں بولا یہاں نہیں وہاں اچھا ہے. انہیں بولا وہ بیکرنی آ کے اٹھائے تو اچھا چلتا کہتے، بلا کے وہ بھی کرا رہا، بلا کے وہ بھی کروا رہا. کون؟ مسلمان. مسلمان کروا رہا جس کا ایمان اللہ کی ذات پر اس قدر مضبوط ہونا چاہیے تھا، اور اسی مضبوط ایمان پر اس کو مسلمان کہا گیا. مگر وہ مسلمان جس کا ایمان یہ ہونا چاہیے تھا، لا نافع الا اللہ ولا ضار الا اللہ، کوئی نفع دینے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں سوائے اللہ کے. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ. لیکن اس ایمان و عقیدے پر ہم نے ایسی گرد جما دی اور ایسا اس پر پردہ ڈال دیا کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں اس کے لیے ہم بالکل بلائنڈلی بلیو کرنے والے بن گئے. بالکل اندھا بن کر کے بلیو کر رہا. وہ بولے وہ کرنے کو تیار، یہ بولے یہ کرنے کو تیار، بولے وہ کچھ بھی نہیں ہوا، سما چاوش کے انڈے لا کے رکھو جی اچھا چلتا. وہ بھی کرنے کو تیار کر رہے ہو. اب بتاؤ آپ غور کر کے کہ قرآن تو ہمارے متعلق کہتا ہے کہ اخرجت للناس، تم لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجی گئی ہو. تم ایسی قوم ہو، ایسی امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجی گئی ہو. ہم سے کس کو فائدہ ہو رہا؟ کبھی غور کیا؟ ہماری ذات سے کس کو فائدہ ہو رہا؟ کسی انسان کو، ہمارے ماتحتوں کو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ماتحت جو ہیں، جو ان کی ذمہ داری ہے، ان کو کھلانا، ان کو پلانا، ان کو پڑھانا، ان کو لکھانا، بس ہم یہ ایز اے ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. لیکن ہماری اپنی ذات سے کسی کو کوئی فائدہ ہو رہا؟ ہم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہماری ذات سے کئی لوگوں کا نقصان ہو رہا، ہماری ذات سے کئی لوگوں کا نقصان ہوا، اور اس کا احساس بھی ہے اور وہ معلوم بھی ہے، پتہ بھی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے دنیا کو مکافات عمل کی جگہ بنائی ہے کہ جو کرو گے وہ بھرو گے لازم. چنانچہ ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھا، وہ واقعتاً بڑی عبرت کے واسطے، بڑی عبرت کے واسطے. ایک آدمی تھا، کسی بستی میں رہتا تھا، نہایت ہی عفیف، پاک دامن، اور اتنا اللہ سے ڈرنے والا اور اتنی پاکیزہ زندگی گزارنے والا کہ اس نے اپنی پوری جوانی کسی غیر محرم عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھی. اتنا پاکیزہ اور اتنا عفیف کردار کہ پوری جوانی اس کی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، لیکن اس نے کبھی کسی غیر محرم کو نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا. حالات بہرحال
اللہ کے قبضے اور اس کے اختیار میں حالات آئے، اور ایسے حالات آئے کہ اس بیچارے کو فاقوں کی نوبت آ گئی، اور فاقوں کے ساتھ ساتھ بیماری اور تندرستی میں بھی مبتلا ہو گیا، بیماری اور تندرستی میں بھی مبتلا ہو گیا۔ بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، ایک جوان بیٹی تھی، اور مزید چھوٹے بچے اور تھے، 2 بھائی 3 بہن مزید تھی۔ بڑی بیٹی نے جب باپ کی اس حالت کو دیکھا تو وہ بھی نہایت پاکیزہ سیرت، اللہ سے خوب ڈرنے والی، لیکن اس کے دل میں اپنے باپ اور اپنے بھائی اور بہنوں کی اس حالت کو دیکھ کر کے خیال یہ آیا کہ میں اپنے جسم کا سودا کر لوں، میں اپنے جسم کا سودا کر لوں تاکہ اس سے کچھ پیسے آ جائیں تو اس بلکتے ہوئے بھائی بہن کو اور تڑپتے ہوئے باپ کو میں نہیں دیکھ پا رہی ہوں، میں اس گناہ کا بوجھ اٹھانے کو تیار ہوں، مگر ان کو تڑپتا اور بلکتا ہوا دیکھنا یہ مجھ سے نہیں ہو رہا ہے۔ اس نے اسی عزم کے ساتھ اور اسی امید کے ساتھ کہ شاید کوئی ایسا ہوگا جو میرے ساتھ یہ سلوک کر دے، وہ گھر سے نکلی اور بازار کے اس مقام پر پہنچی جہاں عصمتیں اور عزتیں نیلام ہوتی ہیں، اور عزتیں اور عصمتیں سسکتے بلکتے دم توڑ دیتی ہیں۔ اس جگہ پر پہنچی، دل اندر سے بڑا غمگین ہے، آنکھ سے آنسو بہرحال جاری ہے، اور دل لرز بھی رہا ہے کہ میں کس کام کے لیے آ گئی ہوں۔ شام تک کھڑی رہی مگر کوئی گاہک اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کو تیار نہیں۔ شام ڈھل گئی، بازار بند ہونے لگ گئے اور اندھیرا چھا گیا، تو پھر وہ لڑکی اسی مایوسی کے عالم میں کہ آج تو کچھ بہرحال ہوا نہیں، اور پھر آج بھی تڑپتے بلکتے فاقے کے ساتھ اپنی زندگی اور رات کو گزارنا ہے، یہ سوچ کر پھر وہ واپس آ گئی۔ دروازے پر دستک دی، بوڑھا باپ دروازے پر بیٹھا اپنی بیٹی کا انتظار کر رہا ہے۔ دستک دینے پر باپ نے دروازہ کھولا اور پوچھا، بیٹی کہاں گئی تھی؟ باپ نے اپنی بیٹی سے سوال کیا کہ بیٹی تو کہاں چلی گئی تھی؟ باپ کا بس اس قدر سوال اور بیٹی پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگی، زارو قطار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ کہا، ابا آپ کا بلکنا اور بھائی اور بہنوں کا تڑپنا یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے یہ چاہا کہ آج جا کر اپنے جسم کا سودا کر لوں اور اس کے عوض جو پیسہ ملے گا اس سے آپ کی دوا کا اور ان کے کھانے اور پینے کی چیزوں کا میں انتظام کر سکوں، مگر بدقسمتی یہ کہ مجھ بدنصیب کو کسی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تک بھی نہیں۔ باپ نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، اور پھر اس کے بعد باپ نے اپنی بیٹی کو بٹھایا، اس کے آنسوؤں کو پوچھے اور کہا کہ بیٹی تیری طرف کوئی نگاہ اٹھا کر کیوں دیکھ سکتا ہے جبکہ تیرے باپ نے اپنی پوری زندگی کسی غیر محرم کو دی ہے۔ یہ ہے مکافات عمل، کہ باپ نے جو عمل کیا تھا اللہ نے اس کی برکت سے اس کی نسل کو بھی محفوظ رکھا۔ اب ذرا یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں، اس واقعے پر اگر غور کرو گے تو ذہن اور حکمت یقیناً کھلے گی کہ آپ غور کر کے دیکھو کہ باپ کا ایک عمل تھا اور باپ کے عمل کے برکت سے بیٹی اس مقام پر پہنچ گئی جہاں عزتوں کا سودا ہوتا ہے، جہاں عصمتیں نیلام ہوتی ہیں، لیکن اس مقام پر بھی اللہ نے اس بیٹی کی عزت کو محفوظ رکھا۔ یہ باپ کے اسی عمل کا بدلہ تھا جو اللہ نے دنیا کے اندر عطا فرمایا۔ آج ہماری پوری رات گندے اور فحش ویڈیو کے دیکھنے میں گزر رہی ہے۔ آج ہماری پوری رات، آدھی سے زائد رات فحش، گندے اور غلط حرام قسم کے ویڈیوز کو دیکھنے میں پوری رات ہماری گزر رہی۔ ہمارے نوجوانوں کی رات مشغلوں کے
مشغلوں سے بالکل دور، بیکاری کے اندر، اوقات گزاری کے اندر چبوتروں پر اور گلیوں کے نکڑوں پر، پان کے ڈبوں پر، ہوٹلوں پر گزر رہی ہے۔ ہمارے بڑوں کا وقت جو ادھیڑ عمر کے ہیں وہ لوگوں کی غیبتوں کے اندر اپنے اوقات کو گزار رہے ہیں۔ جی اب آپ خود غور کر کے دیکھو اور سوچو کہ جب ہماری راتیں ایسی گزریں گی، ہمارے دن بستر کے حوالے سوتے ہوئے چلے جائیں گے، ہمارے اوقات چبوتروں پر، نکڑوں پر، ہوٹلوں پر، پان ڈبوں پر کھڑے کھڑے غیبتیں کرتے ہوئے، لوگوں کی برائیاں کرتے ہوئے، امام اور خطیب کی برائیاں کرتے ہوئے، اور امام اور خطیب کی کمپلینٹ کرنے کے لیے لوگوں کو اپنا ہمنوا بنانے کے لیے گزر جاتی ہے کہ بھئی امام بڑی لمبی لمبی نماز پڑھا رہا ہے، امام عشاء کی نہیں، امام تو تراویح کی نماز پڑھا رہا ہے، چلو اس کی کمپلینٹ کرتے ہیں، تم تیار، تم تیار، تم تیار۔ یہ کمپلینٹ کرنے کے لیے لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا کر اس کی غیبتیں کرنے میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ تو سوچو کہ جو لوگ قرآن کی تلاوت پر اتنے چراغ پا ہو رہے ہیں، تو اب سوچو کہ نسلوں میں قرآن کی تعلیم کہاں سے آئے؟ جو لوگوں کی غیبتوں میں اپنے اوقات کو گزار رہے ہیں، ان کی اولاد اور ان کی نسلوں کی زبانوں پر اللہ اور اس کے رسول کا کلام کیسے جاری ہوگا؟ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب محی السنہ علیہ الرحمہ یہ فرماتے تھے کہ اللہ کے کلام کو اگر خود نہ سیکھ سکو تو کم از کم اس کی عظمت کو اپنے دل کے اندر جمع کے رکھو۔ اگر خود نہیں سیکھ پائے، خود نہیں پڑھ پائے، کوشش کرو کہ پہلے سیکھو، پہلے پڑھو، اس پر اپنے اوقات کو لگاؤ۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی قرآن نہ سیکھ سکو تو اس کی عظمت کو اپنے دل کے اندر محفوظ رکھو۔ اور اس کی عظمت کے اندر یہ بھی ہے کہ حامل قرآن کی بھی عزت کرو، حامل قرآن کی بھی عزت کرو۔ یہ پورے علاقے میں چونکہ والعصر انا اعطیناک سن کے پڑھ پڑھ کے اتنی عادت ہو گئی، ذری نماز لمبی ہو گئی تو ٹینشن میں آ جائے، مرے صاحب عشاء ہو رہی نہیں، تراویح شروع ہو گئی ہماری مسجد میں۔ یہ جو تصور ہے، یہ جو سوچ ہے، آپ غور کر کے دیکھو کہ آپ کس چیز سے رکاوٹ کا ذریعہ بن رہے ہو۔ قرآن کی تلاوت سے روکنے کا ذریعہ بن رہے ہو۔ قرآن کی تلاوت سے، وہ بھی خالی نہیں، نماز کے اندر، نماز جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب بندہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتا ہے تو وہ رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، رب تعالیٰ سے ہم کلام۔ یہ منکر نہیں تھا، یہ تو بڑا معروف ہے، بڑا نیک عمل تھا۔ یہ قرآن کی تلاوت منکر ہے کہ معروف ہے؟ منکر بولے تو غلط کام، معروف بولے تو اچھا کام، بولو معروف۔ لیکن اس معروف اور اچھے کام کو روکنے کے واسطے ہم ذریعہ بن گئے تو سوچو، آپ خود غور کر کے دیکھو، خود غور کر کے دیکھو۔ کئی لوگ ماشاءاللہ دور دور سے آ رہے تھے کہ بھئی یہاں چل رہی قرآن کی تلاوت ترتیب سے ہو رہی، ماشاءاللہ چلو ذرا اچھا ہے، 15 منٹ، 16 منٹ، 17 منٹ ہارڈلی ہمارے مؤذن صاحب کے اقامت شروع کرنے سے لے کے دعا ختم کرنے تک 22 منٹ کی نماز عشاء کی آج تک مسجد بنے جب سے اب تک کبھی بھی نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ فجر میں ہوئی، اس میں بھی اشکال ہوا تھا۔ اب 17 منٹ ہارڈلی بولوں میں، ورنہ 14-15 منٹ میں نماز ہو رہی تھی، مگر اس منکر کو روکنے کا ہم ذریعہ بن گئے، معروف کو روکنے کا ذریعہ بن گئے۔ حدیث میں فرمایا ہے اب منکر کو روکو، ہم منکر کو تو نہیں روک رہے، ہم معروف کو روک رہے ہیں۔ اور یہاں پر ہر طریقے سے روک رہے ہیں، زبان سے بھی روک رہے ہیں، ہاتھ سے بھی روک رہے ہیں، شکایت سے بھی روک رہے ہیں، کمپلینٹ سے بھی روک رہے ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا منکر کو روکو، یہاں معروف کو روکنے کی پوری کوشش ہے۔ تو میں نے بھی طے کر لیا، اعلان بھی کر دیا مسجد میں عشاء کی نماز میں کہ بھائی دیکھو اب جو ہوگی نا بالکل ہلکی پھلکی نماز ہوگی،
میں اعلان کر دیا مسجد میں اہتمام سے، عشاء پڑھ کے باضابطہ کھڑے ہو کے 5-7 منٹ اعلان کرا کہ بھئی دیکھو اب ہمارے پاس جو لمبی نماز سے تکلیف ہو جا رہی تھی، اب اس کا حل یہی ہے کہ اب نماز لمبی نہیں ہوگی، اب تو بس رمضان میں قرآن پڑھیں گے۔ اللہ کا شکر ہے 3 مرتبہ ختم ہو گیا رمضان سے اب تک، مگر اب میں نے بولا کہ بھئی نہیں، بس بالکل ہلکی پھلکی مختصر نماز پڑھیں گے، ٹھیک۔ تو یہاں میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اس بات کے لیے بھیجا گیا کہ تأمرون بالمعروف، معروفات کو عام کریں، معروفات کو ہم لوگوں کے درمیان میں چلائیں، منکرات پر روک لگائیں، مگر آج ہماری سوچ اور ہماری ذہنیت تبدیل ہو گئی کہ ہم معروفات پر روک لگا رہے ہیں، منکرات کا کھلے عام تماشا دیکھ رہے ہیں۔ معروفات پر روک لگ رہی ہے اور منکرات کو کھلے عام کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں اس کے جیسا نہیں کرا، اچھی کرا تھا، زبردست اوپننگ تھی، اس کی اوپننگ ویسی نہیں ہے، یہ ایسا ہو گیا ہمارا مثال۔ تو پھر یاد رکھنا جیسا ہمارا عمل ہوگا اللہ کے ویسے ہی فیصلے اتریں گے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کے اعمال زمین سے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں اور اللہ کے فیصلے آسمانوں سے زمین پر اترتے ہیں۔ تو جیسا ہمارا عمل جائے گا، آپ منکر کو روکنے والے بنیں گے، اللہ کے فیصلے بھی ویسے ہی اتریں گے۔ آپ معروف کو روکنے والے بنیں گے، اللہ کے فیصلے ویسے ہی اتریں گے۔ بہرحال ہماری اس وقت کی پوری گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو ہم عمل کریں گے ویسا ہی اللہ کی طرف سے ہمیں بدلہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ وہ واقعہ بہرحال واقعہ نہیں ہے، وہ بہت بڑا عبرت کا ذریعہ ہے کہ ہر عمل کے بارے میں یہ غور کرتے چلو کہ اگر یہ عمل للہ کر رہا ہوں اور واقعتاً اس میں اللہ کو راضی کرنا اور لوگوں کے لیے واقعتاً کوئی نفع ہے، تو پھر آپ یقیناً کریں گے اس کا ثواب اور اس کا بدلہ وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ اور اگر اللہ کو ناراض کرنے والا، لوگوں کو تکلیف دینے والا عمل اگر کریں گے تو پھر یاد رکھنا اسی کے مطابق اللہ کے فیصلے اور اللہ کی طرف سے جو اس عمل کی مکافات ہوگی وہ اترے گی۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ خیر امت کا جو صحیح مصداق ہے، اللہ اس صحیح مصداق پر ہم سبوں کو جمنے اور اس پر قائم رہنے اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن سے محبت کرنے والا بنائے، قرآن کی تلاوت سے محبت کرنے والا بنائے، قرآن پڑھ کر قرآن سن کر دل کو خوشی ہو، اللہ ایسا دل ہم سبوں کو نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔